بھائی ہوں اب وہ اس کی رکھوالی نہ کریں تو آہستہ آہستہ کچھ وقت گزرتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وقت جو ہے وہ گزرتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ عمارت جب خراب ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے جس طرح لوگ اگر اس کی حفاظت نہ کریں رنگ روغن نہ کریں تو وہ عمارت خراب ہو جاتی ہے اور اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ جَلَاءٌ، ہر شے جو ہے اس کی کوئی چمک ہوتی ہے، وہ جلاء القلوب ذکر اللہ، اور دلوں کی چمک جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، جب بندے کے دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کا حال جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ کہ ہم جب قرآن کا ذکر کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح ہم جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے، اور اس وقت اللہ کے انوار و تجلیات ہمارے دلوں کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ ذرا دیکھیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نزہۃ المجالس کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کو ایک پرندہ دیا تحفے کے طور پر، آپ اس کو لے کر تھوڑی دیر کے بعد آزاد کر دیا۔ آپ کو ایک حدیث پاک یاد آ گئی، آپ نے جو اس کو آزاد کر دیا، جب پرندہ جانے لگا تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں قید کے اندر آ گیا ہوں، تو آپ نے مجھے قید سے آزاد کیا۔ تو وہ پرندہ بار بار کبھی روز آپ کے پاس آتا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاس بٹھا کر کھانا کھلاتے اور اس کو جو ہے وہ کوئی چیز ڈال دیتے۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا تو غم کے اندر کتابوں میں آتا وہ پرندہ بھی فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ آپ جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں اور آپ کے سر کے اوپر وہ پرندہ جو وہ اسی طرح جو وہ اڑ رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ جنید بغدادی آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کے ساتھ محبت کی وجہ سے، اس کو آزاد کرنے کی وجہ سے اور اس کو کھانا کھلانے کی وجہ سے، یعنی محبت کرنے کی وجہ سے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن زید کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں 3 رات رو کر دعا کی کہ باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر میری رفاقت میں کون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے بعد غیب سے اشارہ ہوتا ہے کہ کوفے کے اندر ایک میمونہ نامی عورت ہے، وہ آپ کے ساتھ جنت کے اندر رہے گی، آپ کی رفاقت ان کے ساتھ ہوگی، ان کی آپ کے ساتھ رفاقت ہوگی جنت کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ جب میں کوفے کے اندر گیا اور میں نے پوچھا تو کہا کہ وہ فلاں جنگل ہے، جنگل کے اندر وہ میمونہ بکریاں چرا رہی۔ جب حضرت عبداللہ وہاں پر پہنچے تو آپ نے سلام کیا تو حضرت میمونہ نے جواب کے بعد کہا کہ ہماری ملاقات یہاں پر نہیں جنت کے اندر ہوگی۔ اے عبداللہ تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ ہماری ملاقات جب جنت کے اندر ہونی ہے تو تم یہاں پر ملاقات کے لیے کیوں آگے ہو؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ وہ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ جس نے تمہیں میرا پتہ بتایا ہے، جس نے تمہیں میرا نام بتایا ہے، اسی نے مجھے تمہارا نام جو ہے وہ بتایا ہے۔ کہا کہ میں بڑا حیران ہوں کہ یہ آپ کی بکریاں چل رہی ہیں اور بھیڑیے ان کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میری بکریوں نے بیڑیوں کے ساتھ اور بیڑیوں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح اس وقت سے کر لی ہے کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، جب سے میں اللہ کو یاد کرنا میں نے شروع کر دیا اور اللہ کی یاد کے اندر رہتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے
جانوروں جو بھیڑیے ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی میری جو بکریاں میرا جو ریوڑ ہے ان کی محبت کو جو ہے وہ پیدا کر دیا۔ یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے معاملات کتابوں کے اندر آتے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ حضرت منصور کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، یہ حضرت منصور حلاد نہیں ہے، ان کے علاوہ حضرت منصور ہیں۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا 90 سال کی آپ کی عمر تھی، اللہ کے ولی تھے، آپ کا وصال ہوا جب آپ کو جنت کے اندر داخل کیا گیا، کسی بندے نے خواب کے اندر دیکھا، بڑی توجہ والی بات ہے، کسی بندے نے حضرت منصور کو خواب کے اندر دیکھا اور کہا کہ آپ کی محفل لگی ہوئی ہے اور آگے مخلوق ایک بیٹھی ہوئی ہے اور آپ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا ذکر کروا رہے ہیں، تو یہ کیسے معاملہ ہوا؟ حضرت منصور فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر جب تھا میں نے اللہ کو یاد کیا، مجھے شوق تھا دنیا کے اندر جہاں پر بھی میں بیٹھتا اللہ کا ذکر کرتا، لوگوں کو جمع کر لیتا اور جمع کر کے اللہ کا میں ذکر شروع کر لیتا۔ اب جب میں جنت کے اندر اللہ نے مجھے داخل فرمایا تو مجھ سے میری خواہش پوچھی کہ منصور تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی باری تعالیٰ جس طرح دنیا کے اندر رہ کر لوگوں کو اکٹھا کر کے میں تیرا ذکر کرتا تھا، میرا دل کرتا ہے اس طرح تیری جنت کے اندر بھی تیرا ذکر کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نورانی مخلوق فرشتوں کی ڈیوٹی لگا لی ہے، یہ فرشتے ہر وقت میرے سامنے ہوتے ہیں اور میں ان کے سامنے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ احادیث میں آتی ہے، بڑی مشہور روایت ہے کہ ان کے والد جو ہے ان کا وصال ہو گیا، یہ آپ اپنے چاچا کے پاس مکہ میں رہتے تھے، آپ کی والدہ نے آ کے شادی کر لی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اس وقت آپ پیچھے رہ گئے اور آپ اکثر پریشان رہتے ہیں۔ آخر کار آپ نے اپنے چاچا کو بتا دیا کہ میں نے کلمہ پڑھ دیا ہے اور میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں مدینے کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کے چاچا نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی تمہارے ساتھ کیا، تم اسے طلاق دو۔ طلاق دی گئی، کہا کہ یہ جو تمہارے جسم کے اوپر لباس، یہ لباس بھی میرا ہے، یہ لباس بھی اتار دو۔ انہوں نے لباس بھی اتارا اور ایک پھٹا پرانا کمبل جو ہے وہ لے کر اپنی والدہ کے جو گھر تھا اس کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ والدہ نے ایک چادر آپ کو دی، آپ نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کے ساتھ احمد باندھا اور ایک اپنے کندھوں کے اوپر رکھ کر جو آپ مدینہ شریف چلے گئے۔ جب آپ مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں حضور علیہ السلام کی نظر مبارک حضرت عبداللہ کے اوپر پڑتی ہے تو حضور علیہ السلام نے ان کا کھڑے ہو کر استقبال کیا، ان کو سینے کے ساتھ لگایا اور یہ صحابی حضرت عبداللہ اصحاب صفہ میں سے بات میں ہوئے، حضور سے پڑھا کرتے، وہیں پر آرام کیا کرتے، وہیں پر جو تبرک شریف مل جاتا اس سے گزارا کیا کرتے تھے۔ جس وقت 9 ہجری میں مسلمان جو ہے وہ غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے تو یہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ نکلے، آدھا راستہ آدھا سفر طے کیا تو یہ ہر وقت اللہ کا بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے۔ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اسلام کے راستے میں میرا خون بہہ جائے اور دشمنوں کی تلواریں جو ہے وہ مجھے کاٹ ڈالیں، تو یا رسول اللہ دعا فرمائیں اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں کی تلواروں سے محفوظ رکھے گا، تمہیں بخار آئے گا اور اس کی وجہ سے تمہاری وفات ہو جائے گی۔ کہتے ہیں اسی رات حضرت عبداللہ کا یعنی ان کو بخار ہوا اور ان کا وصال ہوا، اور تبوک میں پہنچنے سے پہلے جو راستے آج بھی حضرت عبداللہ کا وہاں پر بیزار ہے، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کی یہاں پر قبر کھودی جائے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اور کبھی کبھی حضور خود بھی قبر کی تیاری کے اندر جو معاونت فرماتے، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا
اور جنازہ پڑھانے کے بعد فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں پتا ہے کہ آج اتنے اللہ کے فرشتے یعنی جب حضور جنازے کے لیے آ رہے تھے تو آپ اس طرح حدیث میں آتے اس طرح چل کر آ رہے تھے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ایسے کیوں چل کر آ رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ آج اللہ کے اتنے فرشتے ہیں وہ ان کے جنازے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی جو ہے وہ نہیں بچ رہی, اس لیے میں آج پنجوں کے اوپر چل کر اپنے صحابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں. یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے معاملات خود بخود درست کر دیتا ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات درست ہوں گے ہماری عقل کی وجہ سے, آج ہمارے معاملات درست ہوں گے ہماری اپنی قابلیت کی وجہ سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ایک شخص آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے تو وہ شخص جب آپ کے اوپر حملہ کرنے لگا تو دو شیر نمودار ہوتے ہیں, وہ چیخ کر جب بھاگنے لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہوئے. آپ نے فرمایا بھاگ کیوں رہے ہو؟ کہا آیا تھا آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ دو شیر وہ آپ کی نگرانی کر رہے ہیں, آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اسی وقت جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جب بھی سوتا ہوں تو اپنے نبی کے فرمان کے مطابق سورہ فاتحہ اور سورہ ناس اور فلق پڑھ کر سوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ خود میری جو حفاظت فرماتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاتمہ تھی جن کے بارے میں آتا ہے, ان کا نام ہے زاہدہ, ایک ہوتا ہے زاہدہ, ان کا نام تھا زاہدہ. ویسے اس کو زاہدہ بھی پڑھ سکتے ہیں حمزہ کو کے ساتھ. تو یہ جنگل سے جو ہے وہ لکڑیاں جمع کر کے کبھی کبھی لے کر آتی. ایک مرتبہ یہ لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی اور لکڑیاں ان سے اٹھائی نہ جا رہی تھی. تو کیا دیکھتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کے بعد ایک نورانی شکل میں کوئی شخص آتا ہے اور وہ آ کر کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں 3 باتیں تمہیں بتاتا ہوں. پہلی بات پتہ کی یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو بغیر حساب کے اللہ جنت کے اندر داخل فرمائے گا. فرمایا دوسری بات یہ ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کا حساب اللہ نرم کر دے گا, آسان کر دے گا. اور تیسری بات یہ ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو حضور علیہ السلام کی شفاعت کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں گے. اب وہ عورت جو ہے وہ کہنے لگی یہ لکڑیاں مجھے سارے کے اوپر رکھ دیں, مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی. تو انہوں نے کہا کہ اس پتھر کے اوپر رکھیں. وہ پتھر کے اوپر لکڑیاں رکھیں تو وہ جو فرشتہ تھا وہ فرشتے کو لے کر مدینہ شریف کے اندر پہنچتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ پتہ چلا حضرت عمر فاروق نبی پاک کی بارگاہ میں گئے. حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر اس پتھر کو دیکھنے کے لیے آئے اور جس جگہ سے پتھر آیا تھا وہاں تک حضور علیہ السلام نے مشاہدہ کیا اور فرمایا کہ عمر اپنی خاتمہ سے پوچھو تو صحیح یہ کون سا ایسا عمل کرتی ہیں کہ آج آسمان سے فرشتے نے آ کر ان کی غیبی مدد کی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا میں سحری کے وقت اٹھ کر جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتی ہوں. سبحان اللہ. میں سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرتی ہوں. ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب رات کو اٹھ جائیں تو کم از کم 2 نفل ہی تہجد کی نیت سے پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو جان دے دی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کے اندر درست کی فرمائے. ایک حدیث پاک آخری میں بیان کرتا ہوں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا. فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ دعوت المقسطین جو عادل حکمران ہوتا ہے, نیک حکمران ہوتا ہے, جو قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کرنے والا ہوتا ہے. اگر وہ تنہائی میں اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس حکمران کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا وہ دعوت المظلومی, دوسرا وہ شخص کے جو مظلوم ہو جس کے اوپر ظلم کیا جائے اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو رد نہیں فرماتا. اور تیسری بات فرمائی کہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی کے اندر یاد کرتا ہے,
ذاکر اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والا ہے، اور جب وہ یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ آنسو ضمیر پر ٹپکنے سے پہلے پہلے جو بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ یہ بڑا مقدس مہینہ شعبان کا شروع ہو چکا ہے، ہم اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں، کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں، زیادہ نہیں تو ہر روز ایک سپارہ ضرور پڑھیں، آدھا سپارہ ضرور پڑھیں، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پتہ نہیں اگلے سال ہم نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، تو جو زندگی کے لمحات ملے ہیں تو اللہ کی یاد کے اندر گزارنے چاہیے۔ یہ مسجد ہے، اتنا تقریباً مجھے 2 ماہ سے زیادہ تو ہو ہی چکا یہاں پر، اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ صبح کے وقت یہ جتنے ماشاءاللہ بزرگ حضرات ہیں، یہ تو چلو جماعت میں ایک لائن ہوتی ہے، یعنی اس محلے کے اندر کتنے کتنے نوجوان ہیں ذرا دیکھیں، اور کون ہے جو موبائل یوز نہیں کرتا، ساری رات جو ہے وہ 5-5 3-3 گھنٹے موبائلوں کے اوپر لگے رہیں گے، لیکن اللہ کے گھر ہے، اس کا بھی کوئی حق ہے۔ جس طرح ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے نا رشتہ داروں کے حقوق ہیں، فلاں کے حقوق ہیں، آج اگر کسی کا تعلق کوئی ایم پی ہو نا تو وہ کہتا ہے میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، تو مجھے چھیڑنا نہیں، اگر مجھے چھیڑیں گے تو تمہارے ساتھ میں ایسے کر دوں گا۔ یعنی جو وزیر بشیر بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں مجھے اگر کچھ کیا نا تو تمہارے ساتھ ایسے کر ہو جائے گا۔ تو ذرا غور تو کریں، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ غیر سے تمہاری بھی مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا، اللہ غیر سے خزانے بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ مسجد کا حق ہے۔ دیکھیں قالین بچھے ہوئے ہیں اور سارے خرچے ہوتے ہیں، بل ہے، ہر چیز ہے، یہاں پر ٹائر پتھر لگی ہوئی ہیں، تو خوبصورت اللہ کا گھر بنایا گیا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ یہاں پر باجماعت نماز ادا کریں، خود بھی آئیں، آج خود پڑھیں گے تو اولاد پڑھے گی، خود آئیں گے تو آپ کو دیکھ کر آپ کی نسلیں بھی اس طرف آئیں گی۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔